تھی، اس میں بٹنز نہیں تھے، گنڈیاں نہیں تھے، تو کانٹے لگا لیے، اپنا لباس تک نکال کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو جذبہ لے کر آئے تھے، تو حضور نے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ اور وہاں مال و دولت کی کیا حقیقت ہے جہاں جان بھی لٹانے کو ایک مسلمان فخر محسوس کیا کرتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے سے فرزند کربلا میں جن کی شہادت ہوئی تھی، 3 مہینے یا 6 مہینے کی تقریباً عمر بتائی جاتی ہے، وہ رو رہے تھے تو اہل خانہ حضرت امام حسین سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بچے کو لے جاؤ میدان میں، کم سے کم اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر کے ظالموں کے دل میں کوئی رحم پیدا ہو جائے، اس بچے کے لیے پانی کا انتظام ہوگا۔ تو ایک اہل دل جب اس واقعے کو دیکھتا ہے، یعنی شاعر جو اس نعت کو لکھا ہے، اس نظم کو لکھا ہے، وہ کہتا ہے امام حسین کے وہ چھوٹے سے بچے پانی کے لیے نہیں رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، بلکہ میدان جنگ میں جا کر اپنی شہادت کے لیے تڑپ رہے تھے۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ ننھا سا صغر جو ایڑی لگل کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے کے اندر، وہ ننھا سا صغر جو ایڑی لگل کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے کے اندر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، مجھے جنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، مجھے جنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور حضور نے جب اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے فرمائے تو چاند اور ستاروں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ شاعر اپنے اس نعتیہ شاعری میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ تو ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گے، نہ مسلمانوں کے آقا رہیں گے نہ ان کا دین رہے گا، اس نیت کو لے کر کے، اس ارادے کو لے کر کے ننگی تلوار لے کر کے جب گھر سے نکلے تھے تو راستے میں کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور کو قتل کرنے جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کی خبر لے لو، سنا ہے وہ بھی اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر اپنے بہن کے گھر گئے، اپنے بہن کو، اپنے بہنوئی کو بہت مارا پیٹا، بعد میں قرآن کی تلاوت سنی، دل کی دنیا بدل گئی۔
وہی تلوار لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے. صحابہ نے کہا عمر آ رہے ہیں تلوار لے کر. حضور نے کہا آنے دو. یہ تلوار حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے لے کر نکلے تھے, اسی تلوار کو قدم مصطفیٰ میں ڈال کر کے کہہ دیتے ہیں مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا. شاعر کہتے ہیں جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے بولے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے بولے. مجھے آپ سے دشمنی تھی مگر اب مجھے آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے. مجھے آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے. تو شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے. السلام علیکم. محمد محبوب بادشاہ امام خطیب مدینہ مسجد سنجے نگر سے حاجی صاحب کی بات کو لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے. مولانا کا بہت شکر گزار ہوں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بلا کسی تاخیر کے ابھی ہمارے سامنے حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم خطیب جامعہ مسجد شمشور تشریف لائے ہوئے ہیں. حضرت کی طبیعت 2 دن سے مسلسل ناساز ہے. اس کے باوجود بھی حضرت تشریف لائے ہیں. میں سب کمیٹی والوں کا حاجی صاحب سب کی طرف سے میں حضرت کا شکر گزار ہوں. حضرت سفر میں تھے 2 دن سے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے حضرت کی آواز وہاں بیٹھی ہوئی ہے پھر بھی تشریف لائے. میں حضرت کا شکر گزار ہوں. حاجی صاحب کے صاحبزادے صادق شریف صاحب, سلیم پاشا صاحب, سہیل احمد, شبیر پاشا صاحب, ذیشان صاحب جو عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. آج کی اس بابرکت محفل ہے انشاءاللہ عمرے کی تعلق سے بیان کیا جائے گا. اور محمد ہمایوں صاحب جو اچانک کسی وجہ سے تشریف لے گئے ان کے شاگرد محمد شاہد شاہی صاحب خطیب و امام مسجد امام مٹھپلی وہ بھی تشریف لائے ہیں. اب حضرت والا مفتی نظام الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں حالات حاضرہ پر عمرے کے تعلق سے بیان فرمائیں. مفتی نظام الدین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين.
عمرے کو جانے والے کون ہیں؟ پیچھے ہیں، سامنے بٹھائیے ان کو۔ جانے والوں کو سب سے جانے والے پورے باہر ہیں ماشاءاللہ، ابھی سے جانے کی تیاری۔ سامنے بیٹھیے۔ نکاح پڑھائی جا رہی ہے، 900 مسجد کے باہر ہیں۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تشریف لے جانے والے حجاج اکرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، یہ جو مقدس سفر ہم لوگ کرنے والے ہیں، یہ بہت عظیم سفر ہے، تاریخی سفر ہے، اور اپنی زندگی میں نجات پانے والی سفر ہے۔ یہ ایسا سفر ہے جس سفر کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کے اندر بہت سارے انقلابات پائے گا، بشرطے کہ جانے سے پہلے جیسے ہمارے اسلاف کہتے ہیں، جب کوئی مریض کسی طبیب کے پاس جائے، کسی ہاسپٹل کو جائے، جانے سے پہلے یہ نیت کر لے میں صحت یاب ہو کر واپس آؤں گا۔ داخل کرنے والے بھی یہی نیت سے داخل کراتے ہیں، اور داخل ہونے والا بھی اسی اعتماد کے ساتھ جاتا ہے کہ جس مستشفیٰ میں، جس جگہ پر، جس دواخانے میں مجھے داخل کیا جا رہا ہے، وہاں سے میں صحت پا کر واپس آؤں گا، تو اسی اعتبار سے اللہ کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اسی طرح اس مقدس سفر کو زندگی کے بدلنے کا سفر بنا کر، دل کے بدلنے کا سفر بنا کر، دماغ کے بدلنے کا سفر بنا کر، معاملات کے معاشرے کا بدلنے کا سفر بنا کر، اللہ کے گھر میں اللہ والا بننے کی نیت سے، حضور کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے قابل بننے کی نیت سے جو بھی بندہ سفر کرتا ہے، اللہ تعالی اللہ والا بنا کر اسے واپس لوٹاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، اگر کوئی مریض جس وقت ہاسپٹل سے واپس آئے، تمام بیماریاں جوں کہ توں باقی رہیں، تو یوں کہا جائے گا بھائی اس ہاسپٹل میں اس کا علاج نہیں ہوا، دوسرے ہاسپٹل لے جاؤ، وہاں علاج نہیں ہوا، تیسرے میں لے جاؤ، وہاں نہیں ہوا، چوتھے میں لے جاؤ۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے گھر کو جا کر حضور کے دربار میں حاضر ہو کر پھر بھی نہیں بدلا، کائنات میں بدلنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ منتہا ہے، یہ منتہا ہے، اس کے بعد کوئی در نہیں ہے جہاں جا کر بندہ اپنا دامن پھیلائے، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے جہاں جا کر اپنے دل کو نہ بدلے۔ اس لیے کہا گیا اس کو ٹور سمجھ کر مت جایا کرو، ٹور سمجھ کر جاؤ گے ٹور مار کے واپس آؤ گے، عبادت سمجھ کے جاؤ گے بدل کر واپس آؤ گے۔ اسی لیے اللہ سے یہ کہنا چاہیے، یا اللہ اس عمرے کو میری زندگی کا ایسا عمرہ بنا دے، ہر ایک مجھے جو بھی دیکھے وہ خود یہ پوچھے تیرے بدلنے کا سبب کیا ہے، تیرے بدلنے کی وجہ کیا ہے، تیرے بدلنے کی علت کیا ہے، تیرے بدلنے کے کون سے وہ کام ہیں جس کے ذریعے سے تو بدل گیا، آخر تو نے کیا دیکھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بعض اللہ کے بندے وہ جو کعبے کی دیدار کے لیے جاتے ہیں، بعض اللہ کے بندے وہ
کعبہ جن کے دیدار کے منتظر رہتا ہے۔ تو ہم جاتے ہوئے سب سے پہلے جس وقت غسل کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرے تمام گناہوں سے، تمام گناہوں سے پاک، زبان سے نکلے ہوئے گناہوں سے پاک، دل سے کیے ہوئے گناہوں سے پاک، سوچ سے کیے ہوئے گناہوں سے پاک، کردار سے کیے ہوئے گناہوں سے پاک، خلوت و جلوت میں کیے ہوئے گناہوں سے پاک۔ ہم کتنے گنہگار ہیں، من آنم کے من دانم، ہم جانتے ہیں ہم کتنے گنہگار ہیں۔ ایک عجیب بات ایک بزرگ کہنے لگے، اپنے دم سے بڑھ کر دوسروں کے دم پر بھروسہ کیوں؟ ہر ایک انسان دوسرے سے کیوں کہتا ہے آپ ذرا مجھ پر دم کر دیجئے، آپ ذرا مجھ پر دم کر دیجئے، آپ ذرا مجھ پر دم کر دیجئے، خود دم کیوں نہیں کر لیتا؟ وجہ اس کی یہ ہے، خود جانتا ہے کہ میرا دم بے دم ہے، خود اچھی طرح جانتا ہے میرا دم بے دم ہے، میں اگر دم بھی کروں میرا دم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم بھی وہی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی وہی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی وہی نماز پڑھے ہیں، وہ بھی وہی نماز پڑھے ہیں، ہم بھی وہی ذکر کیے ہیں، وہ بھی وہی ذکر کیے ہیں، ان کے دم میں دم ہے، ہمارے دم میں دم کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جس وقت ہم لوگ اللہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کو پیش فرما کر ایک ایک گناہوں سے توبہ کر لیں گے، پھر ہمارے دم میں بھی اللہ دم پیدا کر دے گا۔ وہ کب؟ اس کے لیے بہترین سبب یہی عمرہ ہے، یہی حج ہے۔ جس وقت بندہ اللہ کے گھر سے واپس آتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسا آتا ہے جیسا ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ تو ہم اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے جا رہے ہیں، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، محترمہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے دونوں مل کر عہد کریں، ہم جو سفر میں جا رہے ہیں انشاءاللہ بدل کر آئیں گے، انشاءاللہ بدل کر آئیں گے۔ گئے، جانے کے بعد انشاءاللہ بدلنے کی نیت کر لیا، اب غسل کرو۔ جن جن سے ہمارا معاملے میں اونچ نیچ ہو ان سب سے معافی مانگ لو۔ ارے بھئی وہ قریب ہیں، براہ راست، دور ہیں، اب تو بآسانی آپ فون کے ذریعے سے معافی مانگ لے سکتے ہو۔ بھئی میں اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں، مجھ سے کچھ چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ دل سے مجھے معاف کر دیں۔ آپ کو کچھ دینا ہے، واپس آنے کے بعد ضرور دے دوں گا۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں، خود حدیث پاک میں ہے، جو بندہ قرض لے کر دیے بغیر مر جائے، سنو اچھی طرح یہ حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، جو بندہ قرض لے کر واپس کرے بغیر مر جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام جنازے پر ہمیشہ حاضری دے کر یہ پوچھا کرتے تھے، کوئی ہے جو اس بندے کا قرض ادا کرے؟ کوئی ہے جو اس بندے کا قرض ادا کرے؟ بھئی یہ مقروض مرا ہے، کوئی ہے؟ اگر وارثین میں کوئی تیار ہو گیا، اگر متعلقین میں کوئی تیار ہو گیا، موجودین میں کوئی تیار ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اگر کوئی تیار نہیں ہوا تو آپ فرماتے کوئی اور نماز پڑھا لے، ہم نہیں، آپ چلے جاتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں مقروض انسان اگر کوئی مرنے کے بعد کوئی ذمہ داری قبول نہ کرے، حضور کی شفاعت بھی اس کے حق میں قبول نہیں۔ حضور کی شفاعت، چھ جائے کہ دیگر بزرگان دین، اللہ والے، علماء، اولیاء، اللہ تعالیٰ جب سید الانبیاء کی بات اتنی لحاظ رکھتا ہے، حشر کے میدان کے شافع محشر ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کی بھی شفاعت مقروض کے حق میں قبول نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اگر کوئی قرض لے کر، جس کو ہم اپنے عام زبانوں میں قرض لے کر ٹھکا دیا، قرض لے کر دھوکہ دے دیا، ارے بھئی معذرت بھی نہیں چاہا اس سے معافی بھی نہیں چاہا، فرمایا اس کی لبیک بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ عام طور پر لوگ فضیلتیں بیان کرتے ہیں، میں عموماً یہ بات کہنا چاہوں گا، بھئی روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟
روزہ کیسا رکھا جاتا ہے، یہ بیان کرنے سے پہلے کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی تو بتایا کرو۔ روزہ ٹوٹنے کی چیزیں تو ہم بتاتے نہیں۔ عمرہ کن کن چیزوں سے قبول نہیں ہوتا، کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ عمرہ قبول ہی نہیں کرتا، وہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ ناپاک بدن سے اللہ نماز کیسے قبول کرے گا، ناپاک جگہ میں اللہ نماز کیسے قبول کرے گا، ناپاک لباس میں اللہ نماز کیسے قبول کرے گا۔ آپ جس وقت نماز کے لیے جاتے ہیں شرائط نماز پورا کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسی طرح جب عمرے کو جائیں شرائط عمرہ پہلے پورا کیا کریں پھر عمرے کو جائیں۔ الغرض اللہ سے بھی معافی، بندوں سے بھی معافی اب مانگ کر جب غسل کرنے کے بعد اب آپ تمام طرح کے لباس چھوڑ کر اللہ کے حکم کردہ لباس احرام پہن کر جب آپ لبیک کہو گے، اس کیفیت کے ساتھ آپ کا لبیک عرش تک پہنچے گا۔ آپ یہاں سے کہیں گے لبیک، اللہ بھی وہاں سے کہے گا لبیک۔ آپ کہیں گے لبیک، اللہ کہے گا لبیک و سعدیک۔ آپ یہاں سے لبیک کہیں گے، اللہ وہاں پر استقبال کا انتظام کرے گا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو راضی کرنے والے تمام اعمال سے فارغ ہو کر اللہ سے کہے، یا اللہ میرے بس میں جن جن سے معافی مانگنی تھی سب سے میں نے معافی مانگ لیا، جن جن کو جو دینا تھا دینے کا وعدہ کر لیا۔ یا اللہ میرا یہ جو سفر ہے لبیک میں کہتے ہوئے آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، اپنے فضل سے آپ مجھے قبول کر لیجئے، مجھے قبول کر لیجئے، مجھے قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے اس لبیک کو قبول کرے گا۔ اب ماشاءاللہ حلال مال لے کر چلیں۔ عمرہ بہت آسان عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔ 3 ہی کاموں کا نام عمرہ ہے۔ نیت کر لینا، احرام باندھ لینا۔ ارے بھئی نیت کر لینا، احرام باندھ لینا۔ احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے دربار میں دعا مانگ کر لبیک پڑھتے ہوئے حاضری کی ارادہ کر لینا۔ ہو گیا۔ اب یہاں سے ماشاءاللہ آپ کا سفر کا انتظام جیسا بھی ہو، مدینہ جانا ہو وہاں جا کر احرام باندھیں۔ مکہ المکرمہ جا رہے ہیں تو جہاں پر آپ کا رہبر بتائے گا بھئی آپ کو ٹرانزٹ ہے یہاں پر احرام باندھ لے سکتے ہیں، تو جہاں کہا جائے وہاں احرام باندھ کر نیت کر لیں۔ اب آپ پہنچیں گے، ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو صرف 2 ہی کام کرنا ہے۔ ایک ہے کعبے کا طواف اور دوسرا ہے صفا مروہ کی سعی۔ کعبے کا طواف وضو کے ساتھ کیا جائے گا، وضو کے ساتھ۔ الطواف کالصلاۃ، الطواف کالصلاۃ، طواف یہ نماز کی طرح ہے۔ جس طرح نماز میں وضو کا ہونا ضروری ہے طواف میں بھی وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا۔ تو ہم 7 چکر، عربی کی نیت ہمیں یاد نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں اردو میں نیت کر لیں۔ یا اللہ کعبے کا 7 چکر لگانے کی نیت کر لیتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ حجر اسود سے آپ طواف کرنا شروع کریں گے، حجر اسود سے آپ طواف کرنا شروع کریں گے، اور آپ کے طواف کے وقت کوئی دعا کی کتاب ہاتھ میں نہ پکڑیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ لوگ بنڈل بنڈل کتابیں گلے میں لٹکا لیتے ہیں، کوئی کتاب پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ آپ رکن یمانی تک، جیسے مثال کے طور پر یہ کونا حجر اسود ہے، یہ کونا حجر اسود ہے، یہاں پر آپ کھڑے ہو کر نیت کر لیے۔ اب یہاں سے کیا پڑھیں گے؟ وہ پڑھیں گے جو حضور نے صحابہ کو سکھایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہو سکے تو پڑھیں، نہیں تو یہی اوراد پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ طواف کریں۔ طواف کے وقت میں کعبے کو نہیں دیکھنا، کعبے کو نہیں چھونا، نہ دیکھنا نہ چھونا، کعبے کو چھونا بھی نہیں، کعبے کو دیکھنا بھی نہیں۔ نماز کے وقت میں عرب محراب کو ہم دیکھتے ہیں،
محراب کو دیکھتے ہیں، ہم تو سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے آگے کا راستہ دیکھتے ہوئے چلیں، بیگم کو اپنے ساتھ لے لیں، اور 3 چکر جو ابتدائی ہوں گے اس میں رمل کرنا پڑے گا، واکنگ نہیں، واکنگ نہیں کرنا، بلکہ جاکنگ کی طرح تھوڑا سا جیسا پہلوان کی رفتار ہوتی ہے، ذرا قدم تیزی کے ساتھ رکھتے ہوئے سینہ تان کر اپنا جو احرام ہوگا اس کے بغل کے سیدھے ہاتھ کے بغل کے اندر سے لے کر بائیں کھاندے پہ ڈال لینا 3 چکروں میں، صرف 3 چکروں میں آپ کا کھندا باہر رہے گا، اور آپ ذرا پہلوانوں کی طرح چلیں گے۔ آپ کی بیگم آپ کے ہاتھ پکڑ کر چلے گی، آپ یوں نہیں کہنا چاہیے بھئی میرا احرام پکڑ لو، احرام اگر آپ کا ڈھیلا ہوگا پھر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ احرام پکڑ کر چلو بیگم کو نہ کہنا، بلکہ ہاتھ پکڑ لیا کریں، ہاتھ پکڑ لیا کریں، یعنی تو ایکسٹرا کمر میں ایک رومال گھٹ باندھ لیں، مضبوطی سے باندھ لیں احرام پر، تاکہ اسے اگر پکڑنا چاہتے ہو پکڑ کر چلتے رہیں۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا رسی باندھ کر چلنے سے، ہاتھ پکڑ کر چلیں، تو چلتے رہیں، بیگم کا خیال رکھیں۔ 3 چکر، جیسے کہ میں نے کہا یہاں سے چکر شروع ہوگا، یہاں سے یہ کونا، یہ کونے سے یہ کونا، یہ کونے سے یہ کونا پہنچیں گے آپ، تیسرا کونا، وہ کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد آپ کا ذکر بدل جائے گا، ورد بدل جائے گا، اوراد بدل جائیں گے۔ کیا پڑھیں گے وہاں آنے کے بعد؟ ربنا، پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی ہوگی آپ کی دعا۔ وہاں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک اللہ کے رسول علیہ السلام 2 مرتبہ استلام کرتے تھے، 2 مرتبہ، ایک استلام ہاتھوں سے قریب میں ہوتا تھا، ایک استلام حجر اسود کا ہوتا تھا، ایک استلام رکن یمانی کا، ایک استلام حجر اسود کا۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں عربی حجر اسود کا استلام یہ تو سنت متواترہ سے ہر حال میں ثابت ہے، کرنا چاہیے، اگر رکن یمانی کا چھوڑ گیا کوئی حرج نہیں، وہ مستحب ہے اور یہ واجب ہے، وہ مستحب ہے اور یہ واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں ضروری ہے سنت مؤکدہ کے معنی میں، یہاں ضروری ہے، وہاں پر ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی وہاں سے لے کر پڑھتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچیں گے۔ اب یہاں آنے کے بعد پھر آپ دعا کریں، استلام کر لیں۔ کیسے استلام؟ مرد حضرات سینے کے برابر ہاتھ لے جائیں گے، عورتیں سینے کے پاس ہاتھ رکھیں گی، عورتیں رکھیں گی ایسا جیسا میں رکھ کر بتا رہا ہوں، اور بغیر آواز کے بوسہ دیں گی، اور مرد رکھیں گے تھوڑا سا آگے، پھر آواز کے ساتھ بھی بوسہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ تو پہلے سے لے کر 7 چکروں میں یہی ترتیب رہے گی، پھر آپ اسی طرح جیسے میں نے بتایا 7 چکر مکمل کرو۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اب سیدھے جائیے، مقام ابراہیم کو اپنے سامنے ایسا رکھیں، مقام ابراہیم کعبۃ اللہ دونوں ایک ہی سمت میں رہیں، ایک ہی جانب رہیں۔ اس طرح جتنا بیک جا سکتے ہوں اتنا بیک جا کر سکون سے 2 رکعت نماز پڑھو، سکون سے 2 رکعت نماز پڑھو، قبولیت طواف کے اللہ کے سامنے دعا مانگو، پھر وہاں سے جا کر زمزم نوش فرمائیے، خوب زمزم پیجئے۔ زمزم پینے میں کنجوسی نہ کریں، منافق زمزم بہت کم پیتا ہے، مومن زمزم سے خوب سیراب ہوتا ہے۔ آپ کے لیے سب سے پہلی نصیحت، جب تک آپ وہاں رہیں گے زمزم کے علاوہ کوئی پانی نہیں پئیں گے۔ آپ جب بسلری پانی، یہ پانی، وہ پانی، کون سا بھی پانی نہیں، آپ باٹل میں زمزم بھرتے رہیے، جاتے رہیے، کوئی منع نہیں ہے۔ جب تک حرمین میں رہیں گے اس سے بڑھ کر بہترین پانی دنیا میں کوئی پانی نہیں۔ حرمین میں رہتے ہوئے میں تو یوں کہتا ہوں روزانہ 4 لیٹر سے 5 لیٹر زمزم آپ کے اندر چلے جانا چاہیے، 4 لیٹر سے 5 لیٹر، پوری بیماریوں کی شفا کی نیت کرو۔
روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، بدنی بیماریاں، تمام جتنی بیماریاں ہیں وہ تمام بیماریوں کی نیت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ پوری بیماریوں کو انشاءاللہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پانی پیتے ہیں اللہ اس نیت کو پورا کرتے ہیں۔ امام ترمذی کے والد کو استنجے کا تقاضا پیدا ہو گیا طواف کے دوران۔ اس زمانے میں استنجا کرنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا، وضو کے لیے بھی اتنا انتظام نہیں تھا۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ سے یہ نیت فرما کر دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ میرے استنجے کو روک دیجئے، حج کے دوران مجھے استنجے کا تقاضا نہ آئے، پیے 7 دن تک اللہ استنجے کا تقاضا روک دیا۔ تو روکنے والی ذات جتنے اخلاص کے ساتھ بندہ پیتا ہے اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو پوری دعائیں اللہ تعالیٰ سے جو مسنون طریقہ ہے زمزم پینے کا، اس میں اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء کے وقت میں علماء فرماتے ہیں جتنی ہمارے بیماریاں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ میری آنکھ کی کیا بیماری، میری زبان کی کیا بیماری، میرے کان کی کیا بیماری، میرے دل کی کیا بیماری، میری خلوت کی کیا بیماری، میری جلوت کی کیا بیماری، میرے معاملات کی کیا بیماری، میرے معاشرے کی کیا بیماری، سب بیماریوں کی نیت کر لیں، اللہ سب کو شفا دے دیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے سعی کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ سعی کے لیے وضو کا ہونا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ بیچارے فون کرتے رہتے ہیں حضرت سعی میں وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کے لیے گیا، پھر کہاں سے شروع کرنا؟ ارے بھئی اگر وضو ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، آپ سعی بغیر وضو کے بھی کر لیں گے، سعی ہو جائے گی۔ لیکن طواف بغیر وضو کے نہیں۔ 4 چکر کے بیچ میں علماء بیٹھنے سے منع کرتے ہیں، بیٹھو مت، 4 چکر کے بیچ میں بیٹھو مت۔ 4 چکر مکمل کرنے کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں، پھر 3 چکر آپ کنٹینیو کر لے سکتے ہیں۔ 4 چکر کے بیچ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر 3 چکر میں آپ تھوڑی دیر ریسٹ لے کر، ورنہ تو اتنا زیادہ آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مکمل 7 چکر آپ لگا لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی معذور ہے، مجبور ہے، اوپر جا کر گاڑی کا چکر لگا لیا کریں، گاڑی میں بھی اسی طرح کی ترتیب ہوگی۔ اب سعی کریں گے، سعی میں صفا مروہ سے کہ جس طرح اللہ نے جہاں سے شروع کیا وہاں سے شروع کرنے کا حضور کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ، اللہ نے پہلے صفا کا نام لیا بعد میں مروہ کا نام لیا، تو ہم شروع کہاں سے کریں گے؟ صفا سے کریں گے۔ صفا میں شروع کرنے سے پہلے جائیے، وہاں خوب دعا کیجئے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے تمام اکابرین، تمام اسلاف، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمام کی یہ عادت تھی۔ جن بزرگوں کو ہمارے اسلاف نے دیکھا ان کا کہنا ہے 15 منٹ کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے۔ اور ہم دعا کرنے میں کنجوسی نہ کریں، بخالت نہ کریں۔ دعا یوں کھڑے ہوئے 2 منٹ میں دعا ختم ہو گئی، عربی دعا ختم ہو گئی تو کیا ہوا؟ اردو تو ہم جانتے ہیں، اردو میں دعا کیجئے، آپ اردو میں دعا کیجئے، خوب لمبی دعا کیجئے، بیگم کو بازو کھڑا لیجئے۔ پوری زندگی میں کیا ہونا کیا نہیں ہونا سب جانتے ہیں ہم، تو ہم خوب دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں، اللہ سے اتنا مانگیں ہماری مانگ سے اللہ تعالی ہماری مانگ پوری کر دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو صفا سے مروہ کی جانب آنا ہے۔ مروہ کی جانب آتے ہوئے درمیان میں گرین لائٹس آپ کو نظر آئیں گے، گرین لائٹس، جو گرین لائٹس نظر آئیں گے اسے کہتے ہیں میلینی اخضرینی، گرین لائٹس نظر آئیں گے۔ وہاں جب آئیں تو آپ اپنے رفتار کو تیز کریں، یعنی جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ اپنے رفتار کو کیا کریں گے؟ تیز کریں گے، ذرا تیزی کے ساتھ دوڑیں گے۔ اتنا تیز مت دوڑو دانتاں توڑ لے جیسا، دوڑ کر آپ بیلنس کھو دیے، پھسل کر گر گئے، منہ لہو لہان ہو گیا، کئی کو بھی ویسا دوڑے۔ جتنا تم اپنا بیلنس رکھ سکتے ہو اتنا تیزی کے ساتھ دوڑیں، جا کر آپ اس کونے میں کھڑے ہو جائیں۔ بیگمات کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام عورتوں کی طرف سے حضرت حاجرہ کا دوڑ اللہ نے تا قیامت کفارہ بنا دیا۔
حضرت حاجرہ نے جو دوڑ لگایا تھا اس دوڑ کو اللہ نے سبب بنا کر قیامت تک کے عورتوں پر سے دوڑ کو ہٹا دیا. مرد حضرات دوڑے نہیں، قیامت تک دوڑتے رہو. اب یہاں سے وہاں دوڑنے کے بعد انتظار کرو، بیگم آپ کی آہستہ آہستہ چل کر پہنچے گی. پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے لے کر مروہ کی جانب جانا، پھر وہاں دعا کرنا، پھر وہاں سے مروہ سے صفا کے جانب آنا، پھر وہاں بھی ہری بتیاں نظر آئیں گی. آپ تھوڑا سا تیز کریں گے اپنی رفتار کو اور آپ کے بیگمات ذرا آہستہ. اس دوران جو ذکر آپ نے طواف میں کیا وہی ذکر یہاں کر سکتے ہو. آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جو آپ کو بسہولت بعض مرتبہ لوگ کتاب میں ہجے کرنے کے چکر میں ایک دعا بھی پوری نہیں ہوتی، 7 چکراں پورے ہو جاتی. ایسے حالت میں مت رہیے. ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعا آپ کو یاد ہے، یہ جامع دعا ہے، یہ جامع دعا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ جس حال میں یہ دعا مانگے گا اس کی دعا اللہ قبول کرے گا. 27 معانی حضرت نے بیان کیا. یوں کہا جوان دعا کر رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، اس سے مراد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے مراد علم ہوگا. کمانے والا یہ دعا کر رہا ہے، کمائی ہوگی. حاملہ عورت دعا کر رہی ہے، نیک صالح بچے ہوں گے. بے اولاد دعا کر رہا ہے، نیک صالح اولاد ہوں گے. بیمار دعا کر رہا ہے، صحت مراد لی جائے گی. اگر کوئی ایسا انسان جو پریشان حال ہے وہ دعا کر رہا ہے، اس کی پریشانی مراد ہوگی. جو جس حال میں دعا کر رہا ہے، مقروض دعا کر رہا ہے، قرض سے نجات مراد ہے. تو گویا جو جس حال میں دعا کرے گا وہ دعا اللہ جانتا ہے، وہ اس کے مطابق اللہ پورا کر دے گا. تو ہم صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ. ہمارا صفا پر ہماری دعا کے ذریعے سے سعی شروع ہوئی اور مروہ میں جانے کے بعد وہاں بھی دعا، صفا میں آنے کے بعد یہاں بھی دعا، مروہ میں جانے کے بعد وہاں بھی دعا. ہر مرتبہ کیا کرو؟ قبلے کی جانب ہو کر کعبے کا رخ کر کے دعا مانگو. جب مروہ پر آپ کی دعا، آپ کی سعی ختم ہو جائے تو آپ اگر باوضو ہوں 2 رکعت نماز پڑھ کر عمرے کی قبولیت کی دعا کر لیں. پھر جا کر بال منڈا لیا کریں. بال منڈا، کٹنگ نہیں کرانا، کٹنگ نہیں، منڈا لینا، منڈا لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور رحمت کس پر؟ فرمایا محلقین پر، جو بال منڈاتے ہیں ان پر خصوصی رحمت نازل ہوگی. پھر فرمایا حضور مقصرین پر یعنی بال کاٹنے والوں پر؟ حضور نے فرمایا محلقین پر. فرمایا حضور مقصرین پر؟ آپ نے فرمایا محلقین پر. پھر کہا حضور مقصرین پر؟ چوتھے مرتبہ کہا ہاں مقصرین پر بھی. یعنی کیا مطلب؟ زبردستی کی رحمت چوتھے نمبر پر ملے گی ان لوگوں کو جو کٹنگ کراتے ہیں، اور جو حلق کراتے ہیں ان کو 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت. تو ہم بال بھئی بال تو بال ہیں. بال کے معنی کیا ہیں؟ بال ہیں. اس کے معنی کیا؟ بے حیثیت چیز. وہ بے حیثیت چیز کو حیثیت نہ دیں. ارے بال گئے تو بال گئے، کیا مطلب؟ بالوں کو جانے دیجئے. اس سے بڑھ کر یعنی کیا کہتے ہیں تبرک اور مقدس والے بال کون سے بال ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے نکال دیے جائیں. عربی وہ تو فخر کیے جانے والے بالوں میں سے بال ہیں نا بھائی. جو اللہ کے گھر میں نکال دیے جائیں تو ہم بالوں کو نکال دیں ٹوٹلی طور پر اور اس کو ہم فخر محسوس کریں. یہ کٹنگ کرا لے کر بچا لے کر آؤ مت. اللہ تعالیٰ ان بال کی قربانی پر حال کو درست کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ تو مختصر آپ حضرات کے سامنے عمرے کی بات رہی. پھر مدینہ منورہ جانے سے پہلے ہمارے اکابرین مختصر چند باتیں آداب بتاتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے آپ درود شریف کا نذرانہ زیادہ سے زیادہ پیش کریں. کم از کم روز اقدس پر پہنچنے سے پہلے 5000 مرتبہ
درود شریف کا نذرانہ پہنچ جانا چاہیے۔ ہر مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں فلان ابن فلان نے آپ کو درود شریف بھیجا ہے، فلان ابن فلان نے آپ کو درود شریف بھیجا ہے، بار بار آپ کا نام حضور کی خدمت میں لیا جائے گا۔ علماء کہتے ہیں آپ کو حضور جانتے نہیں تھے، لیکن بار بار آپ کا نام لینے کی وجہ سے ارے کون فلاں کون فلاں کون فلاں، بار بار جب نام کسی کا لیا جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھی آپ کا نام سنا ہے، آپ کا نام سنا ہے، آپ کا نام سنا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اتنا درود شریف کا نذرانہ پہنچ جانا چاہیے ہم جو مجہول تھے حضور کے پاس معروف ہو جائیں۔ کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ اور جانے سے پہلے ہمارا چہرہ ایسا ہو جانا چاہیے جو چہرہ حضور کو پسند ہے۔ حضرت وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب نے خواب میں پوچھا، خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ کے رسول آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیا آپ تمام کا سلام کا جواب دیتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ انسان جو میری سنت کے خلاف، میری شریعت کے خلاف، میرے طریقے کے خلاف عمل کر کے آتا ہے اور سلام کرتا ہے، میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں، میں اس کو دیکھتا بھی نہیں، اس کا سلام کا جواب دیتا بھی نہیں۔ جو شریعت کے مطابق عمل کر کے آتا ہے میں اسی کا سلام سنتا بھی ہوں اور جواب دیتا بھی ہوں۔ نیت کریں انشاءاللہ، شریعت کے مطابق چلنے کی نیت کے ساتھ ہماری حاضری ہوگی۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری زندگی کو بدل دے اور ہم سراپا خیر بن کر وہاں سے واپس آئیں۔ برائے کرم یہاں سے جاتے ہوئے کسی بھی عورتوں کی لسٹ لے کر نہ جائیں۔ پورے خاندان سے کہہ دیجئے میں مارکیٹنگ کو نہیں جا رہا ہوں، نہ ہی بمبئی کو جا رہا ہوں، نہ ہی بازار کو جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں حرمین شریفین کے لیے۔ یہ لسٹاں دینا ختم کرو، ایک کی بھی لسٹ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو بھی آپ لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوگا، ہم نے خود جا کر جتنے سناروں سے ملے کہنے لگے یہاں سب سے اعلیٰ درجے کا سونا جو ملتا ہے وہ دبئی کا سونا، اور دبئی کا سونا جو بنتا ہے وہ بمبئی میں۔ کہاں بنتا ہے؟ ارے بولو بھی کہاں بنتا ہے؟ کہاں بنتا ہے؟ بمبئی میں بنتا ہے۔ اس لیے وہ لسٹاں سب لے لگ جاؤ انہوں کو، کون سے بھی لسٹ لے کر جاؤ مت، تو آپ خالی ہاتھ جائیے، خالی ہاتھ واپس آئیے۔ آنے کے بعد تمام عورتوں کو بولو سب کو انشاءاللہ جن کو خریدنے کا شوق ہے سب ایک دن ایک ہفتے کے لیے ٹرپ بمبئی کو ماریں گے، وہاں جا کر خرید لیو۔ نہ ہمارا عمرہ خراب کرنے کی آپ کوشش کریں، نہ حج، نہ ہماری دعائیں خراب کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب جو بڑی دیر سے ماشاءاللہ بیان کر رہے تھے، حالانکہ طبیعت بھی ناساز تھی، مفتی صاحب کی بات پر تمام مہاجرین کی بات پر جو ہے حضرت والا بشیر لائے۔ اللہ نے حضرت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ روزانہ اللہ میں جزائے خیر فرمائے۔ ابھی بھائی صاحب کے ساتھ جو شمشوں سے جو ذمہ دار لوگ